بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، ذکر و وظائف، تجلیات، نصر و نیاز، یکتائی، تنہائی اور بادشاہی صرف اور صرف اللہ کی ذات اقدس و مقدس واسطے خاص۔ درود و سلام امام کائنات، فخر انسانیت، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ علیہ تحیت و تسلیم دی ذات گرامی تے بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام حضرات رب العالمین دا ساڑھے اوپر بہت بڑا انعام کہ اس مالک و خالق نے سانو رمضان المبارک دے اندر ایک اور جمعہ دا موقع عطا کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالی نے یہ موقع عطا فرمایا تے یہ کولوں فائدہ بھی اٹھانا چاہیے۔ اور آج دا دن بھی بڑا اہم دن، جمعے دا دن، جمعے دا دن ویسے ہی بڑا فضیلت اور درجے والا دن ہوندا ہے۔ صبح تو لے کے مغرب تک عام دنوں کے اندر بھی یہ کی فضیلت اور یہ درجہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور پھر رمضان المبارک کا آخری دن میں بھی مناسب سمجھیا کہ یہ جڑیاں چند گھڑیاں رہ گئیاں نے اینا گھڑیاں بھی طرف
توجہ مبذول کروا دیا ہویا، اگر میرے تیرے کولو کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تے اسی اللہ کی طرف رجوع کر لئیے، توبہ کر لئیے۔ ہو سکتا ہے جاندیا اسی اپنے جرم دا اقرار کر کے انہیں سامنے کھلو جائیے، تے میرا رب اپنی رحمت اور اپنا فضل فرما دے وے تے کام بن جائے گا۔ حضرات، مومن آدمی کا وصف ہے ایک کونو جدو اللہ کی معصیت ہو جائے، امام کائنات کی معصیت اور سرکشی ہو جائے تو فوراً ایدہ ضمیر ایدہ ایمان ملامت کرتا ہے اور ایک بندہ اس گناہ کی شرمندگی، ندامت اور پریشانی کا اظہار کر کے اپنے رب کے سامنے گر گڑاندہ ہے۔ اللہ اے جڑی تیری نافرمانی ہو گئی ہے، میں تیرے کولو توبہ کی اپیل کرنا وا۔ اللہ مینوں معاف کر دے، ایسی کمی کوتاہی نہیں ہوئے گی، اور اللہ دے فرشتے منتظر ہوندے نے اپنے اس بندے دی ایسی بات نوٹ کرنے واسطے کہ انہیں برائی کا ارادہ کیتا ہے لیکن کیتی نہیں، اور کی جگہ تے نیک کام کر لے آئے۔ اور ویسے بھی اللہ نے فرشتے انو اعلان کر دیتا ہے، میرا بندہ برائی کا ارادہ کرے، ایدہ گناہ نہیں لکھنا، نیکی کا ارادہ کر لوے، ایدی نیکی لکھ لینی ہے۔ اور یارو، وہ مالک تیرے تے کتنا رحیم ہے، کتنا شفیق ہے، کتنا مہربان ہے، میرے اور تیرے اندر ایک کمی ہے، اسی ہوتی رحیمی تو فائدہ نہیں اٹھان دے، ہوتی شفقت تو فائدہ نہیں اٹھان دے، ہوتی غفور رحیمی تو فائدہ نہیں اٹھان دے۔ اس واسطے کہ یارو شیطان تے انسان نو گمراہ کر رہا ہے، اور اے دیکھ لیا جے شوال کا چاند چڑھن دی دیر ہے، شیطان کو کھلا مل جامعہ میں
اور کئی ایسے بھی بد نصیب نے جنہاں نے اس مہینے دے اندر جے کوئی نیکی کمائی ہے تے اوتے اوتے سہاگا پھرا دیں گے، ختم کر لیں گے۔ حالانکہ چاہیے گئے وے انہاں نیکیاں نو بچایا جائے، انہاں دی حفاظت کی جائے، اللہ کو لو مستقبل دے اندر ایسے طریقے نال عبادت کرن دی دعا کی جائے، اللہ میرا کوئی کمال نہیں، اللہ میرے اندر کوئی ایسی کیپیسٹی نہیں کہ میں نیکی کرا تے کیا کر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ میرے اندر کوئی طاقت نہیں، اللہ ایک توفیق تو ہی عطا کرنا ہے، تو توفیق عطا کرنا ہے تے میں نیکی کرنا، تو ہمت دینا ہے تے میں روزے رکھے، تو طاقتاں دتیاں میں قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں، تو ہمتاں دتیاں میں نفل پڑھتا رہا، اللہ تو طاقتاں دتیاں میں قیام کرتا رہا، اللہ تو طاقتاں دتیاں میں تیرے سامنے گڑ گڑاندہ رہا۔ اس واسطے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہے، اللہ دا قرآن دعائیاں دے رہے ہے، فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، دنیا والے ہو اللہ دی طرف رجوع کر لو، سارے دے سارے رجوع کر لو، ایھا المؤمنون، اے مومنو اللہ دی طرف رجوع کر لو، لعلکم تفلحون، تاکہ تسی فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ میرے معزز سامعین، انسان توبہ تے کرنا چاہتا ہے لیکن ایدہ دل توبہ نہیں کرن دیندا، جیڑا نفس امارہ ہے، جیڑا ایدے اندر شیطان ہے، وہ اللہ دی طرف رجوع نہیں کرن دیندا، شیطان انہوں بہلاندا ہے، شیطان انہوں وسوسہ پاندا ہے، وہ چھاٹی یار بڑی زندگی پئی ہوئی ہے، پھر توبہ کر لوی، کدی آندا بڑی حالے تو جوان ہے، حالے تو بچہ ہے، حالے تو لڑکا پندے اندر ہے، کتے بڑھا ہوئے گا پھر جا کے توبہ کر لوی۔ ایک احساس دے دل آندا ہے حالے تو بچہ ہے، تیرا ٹرن پھرندہ ٹائم ہے، حالے تو جوان ہے تے تیرا جناب والا عیاشی کرندہ ٹائم ہے، تیرا ٹرن پھرندہ پہ ٹائم ہے، بڑھا ہوئے گا پھر جا کے توبہ کر لوی۔ اے احساس ضرور دلاندہ ہے لیکن اے احساس نہیں دلاندہ کہ اگلا سا بھی آنا ہے کہ نہیں آنا، جے کھانا کھا رہے ہیں تے دوسرا لقمہ زبان منہ تو نیچے حلق تے اترنا یا نہیں اترنا، ایدہ احساس نہیں دلانا کہ تیری زندگی کنی کوئے، اے احساس دلانا تیری زندگی بڑی لمبی ہے، اے احساس دلانا کہ حالے تیرا ٹائم نہیں، پھر توبہ کر لوی۔ لیکن میرے معزز سامعین، اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، اللہ دا قرآن دعائیاں دے رہے ہیں، فرمایا حتی ایسا جا آہاتکم،
لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. جدو بندے دا ٹائم آ جانا ہے پھر انسان جنیاں مرضی مولتا منگتا رہے، اس بندے نو پھر مولت نہیں ملنی، پھر جڑا کام ہے وہ ہو گئی رہنا ہے. آن والا فرشتہ نے روح کٹ لینی ہے، انہیں ایک منٹ اور ایک سیکنڈ نہیں کھلونا کہ اس تو پہلے نہ اللہ اعلان کر رہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. اللہ فرماتے ہیں بے شک میں بخشن والا ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں. فرمایا تو توبہ تے کرنا، جڑے لوگ ایمان لے آئے نے فرمایا وہ توبہ تے کرن، نیک عمل کرن، میں رب انہاں نو ہدایت عطا کر دیاں گا. اللہ اعلان کر رہے نے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. توبہ کرنے والا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بندہ، اللہ کی طرف آنے والا بندہ، اللہ تے فرماندے نے میرے بندے تو میری طرف آتے صحیح، تو چل کے آئے گا میں دوڑ کے آؤں گا، تو ایک قدم چکے گا میں دو قدم چکا گا، تو دو قدم چکے گا میں چار قدم اٹھاؤں گا. فرمایا میری طرف آتے صحیح. اور جیڑا بندہ ہمیشہ اللہ دی طرف رجوع رکھدا ہے، اللہ دی طرف آ جاندا ہے، میرے رب دیاں خاص نظراں دے اندر وہ بندہ بھی آ جاندا ہے کہ اے بندہ میری طرف لوٹن والا ہے، میری طرف رجوع کرنے والا ہے. اور اللہ دا قرآن اس واسطے کہہ رہا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اللہ کی ازمائش آن تو پہلے پہلے، اللہ کے امتحان آن تو پہلے پہلے، اللہ کی پکڑ آن تو پہلے پہلے، اللہ کا عذاب آن تو پہلے پہلے اللہ کو توبہ کر لو، اللہ کی طرف رجوع کر لو. جب تسی اللہ کی طرف رجوع کرو گے، ساڈے اس وقت حالات بن چکے ہیں، اے جناب مہنگائی دا عذاب ہے، اے جناب حکومتاں دا عذاب ہے، اے بجلی مہنگی دا عذاب ہے، اے مہنگائی دا عذاب ہے. یارو جمی طور تے توبہ کی ضرورت ہے. ہر بندہ اللہ کو توبہ کرے، ہر بندہ اللہ کی طرف لوٹ آئے، ہر بندہ دلی طور تے اپنے رب دے سامنے گر گڑائے. اس ویلے یاد آئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آدھی رات کا ٹائم ہے، میرے پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی دے اندر تشریف لے آئے. اندھیرا ہے تے اندھیرے دے اندر ایک آواز انہاں دے کنی پہ جاندی ہے. آواز کی پہتی ہے؟ انہاں تو پہلے ایک بندہ موجود ہے کہ وہ اللہ دے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، اللہ دے سامنے ہاڑے پا رہا ہے، اللہ نو کہہ رہا یا اللہ گناہ تے میں کیتا ہے تے نہ سارے انوے دے اندر گرفتار کیوں کیتا ہے. اللہ
اللہ تیری نافرمانی تے میرے کولوں ہو گئی ہے، لیکن اللہ میری وجہ تو انہاں کیوں عذاب کر رہا ہے، انہاں تے کیوں سختیاں نازل کر رہا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایدی تاک دے اندر بیٹھ جاندے نے، اے بندہ جدوں باہر نکلدا ہے نا تے میرے پیارے عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا پیچھا کردے نے، چلدیاں ایک گھر دے اندر داخل ہو جاندا ہے۔ میرے پیارے عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس گھر نوں نشان لگا دیندے نے تے صبح ویلے میرے پیارے عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس گھر دے مالک نوں بلاندے نے، آپ فرماندے نے یار گل اے کہ اے تیرا جڑا غلام ہے نا میں اینوں خریدنا چاہنا وا، میں انہوں خریدنا چاہنا وا۔ کہ یہ مالک کہن لگا عمر اے بڑا نکھٹو آدمی ہے، نکما آدمی، آڈرا میں انہوں کی تو کرنا ہے۔ میرے پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے یہ نکھٹو ہے، آڈرا میں جویدہ بھی ہے، میں خریدنا چاہنا وا، میں فروخت کر دے۔ اللہ جبا کام میرے پیارے عمر ویکھ چکے نے، سن چکے نے، فرمایا یہ دے جیسا بندہ کائنات دے اندر کوئی نہیں، جس بندے نے غلطی کی ہے اور فرما کہہ رہا ہے کہ اللہ غلطی تے میرے کولو ہوئی ہے، انہاں کیوں عذاب کر رہا ہے۔ اللہ ہر بندے دی ایسی سوچ بن جائے، ہر بندے دا ایسا کردار بن جائے، ہر بندے دا ایسا کردار افعال بن جائے، ہر بندہ اپنی جگہ دے اپنے گناہاں دی معافی منگے، اللہ دے سامنے گر گڑا جائے۔ اور اے جڑیاں چند کڑیاں نے بڑیاں اہم کڑیاں نے، جمعہ دا دن ہوئے تے رمضان المبارک ہوئے، جدو چند چڑھ جانا ہے، مغرب ہو جانی ہے، اذان ہو جانی ہے، اے کڑیاں ختم ہو جانی ہے۔ انہاں کڑیاں دے اندر اپنے رب نو منا لے، جے کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تے میرا مالک ہے، او رحیم بھی ہے، او کریم بھی ہے، اور رب اپنے بندیاں تے اوپر بڑیاں شفقتاں کردا ہے۔ اپنے رب کو معافیاں منگ لے، اپنے رب دے سامنے گڑ گڑایا کر، اپنے رب دے سامنے جڑا ہارے پایا کر، کیونکہ اے سارے گناہاں دا عذاب جڑا نام اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیصیبہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ انسان اپنے ہاتھاں دی کمائی، اپنے جسم دی کمائی، اپنے پیراں دی کمائی، اپنی اکھاں دی کمائی، اپنے کنا دی کمائی، فرمایا اپنے دل و جان دی کمائی ایتھے اندر گر جاندا ہے۔ فرمایا ان گردا اس انفعال دی وجہ تو فرمایا زمین دے اوپر فساد برپا ہو جاندے نے، صرف خشکی تے نہیں فرمایا تری تے بھی فساد برپا ہو جاندے نے۔ اس واسطے اپنے ہاتھاں دی کمائی نو ختم کرنے واسطے ہاتھ چک لے تے اللہ دے سامنے گڑ گڑا، ہاتھ چک لے تے اپنے رب کو معافیاں طلب کر لے، ہاتھ چک لے تے اپنے رب دے سامنے ہو جا، اللہ دے سامنے گڑ گڑا، اللہ دے سامنے ہاڑے پاک تے اللہ نو کیا اللہ دے دل بلا رہا ہے، اللہ تے کیا رہا ہے انسان میرے بندے آتے صحیح، میرے درد آ میرے کو مانگتے صحیح۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي
قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اللہ کے آوازاں دے رہا ہے، اللہ اعلان کر رہا ہے، میرے اور تواڈے محبوب نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ دی ذات رات ویلے اس طرح ہاتھ پھیلا دے نے، اللہ پاک دن دے ویلے اس طرح ہاتھ پھیلا دے نے، ہے کوئی میرے کو معافیاں طلب کرنے والا، ہے کوئی میرے کو بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی میرے تیری طرف آن والا، ہے کوئی میری طرف رجوع کرنے والا، لیکن میرے معزز سامعین بندے ستے نے، مالک آوازاں مار رہے ہیں تے بندہ ستا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں رب جاگتا میں کدی سوندا نہیں، رب جاگتا میں کدی سوندا نہیں، راکھی جاگتی کراں انگ لوندا نہیں۔ اللہ نو نیند آؤندی، اللہ نو نیند آؤنی دے درکنار میرے رب نو اونگ بھی نہیں آؤندی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیتا ہے، اللہ تینوں نیند نہیں آؤندی؟ فرمایا موسیٰ میں تینوں دسنا مینوں نیند کیوں نہیں آؤندی؟ فرمایا موسیٰ تو پیالے لے لا، اللہ تو پیالے لے لینے، فرمایا انہاں دے اندر کوئی شے ڈال لے، اللہ ڈال لئیے، فرمایا اس طرح لینا تے کھڑا ہو جائے، پیارے موسیٰ کھڑے ہو گئے، ٹھنڈی ہوا چلیے تے گونگا اینا، اللہ فرمایا موسیٰ کی پیا کرنا ہے، اللہ بس ہوا چلیے گونگا گئی، 3 دفعہ ہویا، تیسری دفعہ پیالے ٹکرائے تے ٹوٹ گئے، فرمایا میرے موسیٰ میں سو جاواں، زمین و آسمان دا نظام درم پر ہو جائے، موسیٰ میں سو جاواں، بیمارہ دیاں کون سنے، موسیٰ میں سو جاواں، مصیبت زدہ دیاں کون سنے، موسیٰ میں سو جاواں، اینا بیمارہ دیاں کون داد رسیاں کریں، اینا دکھیاں دیاں کون سنے، فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده
يحفظهما وهو العلي العظيم. اور یارو ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے، مولوی دا دروازہ بند ہو جاتا ہے، فرمایا پیر دا دروازہ بند ہو جاتا ہے، تھانے دار دا دروازہ بند ہو جاتا ہے، شیخ دا دروازہ بند ہو جاتا ہے، کائنات ہر بندے دا دروازہ بند ہو جاتا ہے، لیکن ایک دروازہ ایسا ہے جنا قیامت دیاں کندا تک کھلا ہے. فرمایا وہ کدی بند ہوندا ہے. اور بندہ بیمار ہوئے نا، بیمار ہوئے تے کول بیوی اینا پیار تے محبتاں کرن والی، اپنے خامن تے جانا نچھاور کرن والی، فرمایا کول بیٹھی بیٹھی سو جاندی ہے، اولاد بھی سو جاندی ہے، والدین بھی سو جاندے نے. اے جناب آوازاں مارتا ہے، ہائے میری بیوی، ہائے میرے بیٹے، ہائے میری امی، ہائے میرے ابو، آوازاں مارتا ہے، کوئی نہیں سنتا ہے. جب ویندا سارے ہی سو گئے، پھر اندر لا تاخذوا سنۃ ولا نوم. پھر ایک دروازہ بند نہیں، وہ کھلا ہے. ایتے منہ وچوں نکلدا ہائے میرے اللہ، ہائے میرے اللہ. تے میرا رب فرماندا ہے ہاں میرے بندے دس کی چاہنا ہے. یارو بس اے گل ہے جدوں میرے رب نے کہہ دیتا نا ہاں میرے بندے دس کی چاہنا ہے، گل بن جانی ہے، گل ساری ہے. وہ تیرا پاسا مارتا ہے، رب جاگتا میں کدی سمدا نہیں، رب جاگتا میں کدی سمدا نہیں، راکھی جاگتی کراں اگلوندا نہیں. تو پھر بھی میرے بوہے آوندا نہیں، تو پھر بھی میرے بوہے آوندا نہیں. اذاناں ہو جاندیاں نے، جماعتاں ہو جاندیاں نے، لیکن تو اپنیاں مجلساں دے اندر بیٹھا ہے، تو اپنیاں مجلساں ہی برپا کر کے بیٹھا ہے، تو اپنیاں ہی محفلاں جمائیاں ہوئیاں نے. اللہ تینوں بلا رہا ہے، تیرا مالک تینوں بلا رہا ہے. جس مالک نے تینوں زندگی دیتی، جس مالک نے تینوں رزق دیتا ہے، جس مالک نے تینوں سونا سونا لباس عطا کیتا ہے، جس رب نے تینوں حسین و جمیل بنایا ہے، جس رب نے تینوں بیوی جیسی نعمت عطا کیتی، جس رب نے تینوں بچے عطا کیتے، جس رب نے تینوں کاروبار عطا کیتا، او بلا رہے ہیں، او بلا رہے ہیں تینوں. تو پھر بھی اودے بوئے آوندا نہیں، اور تو پھر بھی اودے بوئے آوندا نہیں. کہو لا الہ الا اللہ. میرے رب اعلان کر رہے سد مارا میں آپ سوالی نو یا بسط الرزق یا بسط یادہ. میرا رب ہاتھ پھیلا رہا، رب ہاتھ پھیلا رہا. ہے کوئی میرے کولوں منگن والا، ہے کوئی میرے کولوں بخشش منگن والا، ہے کوئی میرے کولوں رزق منگن والا، ہے کوئی میرے کولوں جوانیاں تے بڑھاپے دے اندر برکتاں لین والا. سات مارا میں آپ سوالی نو اپنا خزانہ نہ موڑا خالی نو. اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں آپ بلا رہا ہوں تے آ جا، میں تیریاں چولیاں نو پر دیاں گا. کتھے جگہ جگہ تے ٹکرا مار رہا ہے، کتھے لوگاں دے ترلے کردا پیا، منتاں کردا پیا ہے. اللہ دا ساتھ مارا میں آپ سوالی نو تیوا
رزق نہ موڑا خالی نو تیرا رزق نہ موڑا خالی نو او کیوں چھڑے آئی میرے درالی نو او یارو میرا رب کوئی ڈنڈے نہیں ماردا رب ڈنڈے نہیں ماردا رب انسانوں ویسے ہی دتکار دیندا ہے جڑا اودے کولوں منگدا نہیں جڑا اودے در تے اوندا نہیں جڑا بندہ اس رب دے سامنے آڑے نہیں پاندا فرمایا میرا رب ہی اونوں بھول جاندا ہے میرا رب ہی اونوں دتکار دیندا ہے ویسے اللہ او رحیم بڑا ہے او کریم بڑا ہے میرا رب شفیق بڑا ہے لیکن جے کو آئے تے صحیح نہ ہم میرا رب کہہ رہا ہے میرے بندے آتے صحیح نہ سات مارا میں آپ سوالی نو سات مارا میں آپ سوالی نو ہے کوئی دنیا میں ایسا دولت والا ایسا صاحب حیثیت اور جڑا بھلا کے لوگاں مال دے وے اور یارو ایتھے تے لوگ راشن تقسیم کردے نے پہلے مہینہ ذلیل کردے نے پرچیاں بنا کے دیندے نے پھر بعد دے اندر بھی انہاں نوں ملدا جڑے حلقے دے اندر ہون جڑے اودے حلقہ انتخاب دے اندر ہوندے ہون لیکن دیکھو مالک دی مالک او مالک تینوں بلا رہا ہے اور ساتھ مارا میں آپ سوالی نو تیرا رزق نہ موڑا خالی نو کیوں چھڑے آئی میرے در آلی نو کیوں چھڑے آئی میرے در آلی نو کیوں چھڑے آئی میرے در آلی نو کہو لا الہ الا اللہ میرے ملن نو لگدا لوگ چاہتے ہیں جناب کوئی کتھے جا رہے ہیں کوئی کتھے جا رہے ہیں جناب میں فلاں کو ملن چلنا فلاں کی زیارت کرن چلنا بندہ ہزاراں روپیے کرایا لگا کے جائے تے اگے پاوے بھی اگے ٹرے ہو رہے تے تیرا مالک بھی کہہ رہا ہے فرمایا میرا مالک کہہ رہا میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں میرے ملن نو لگدا جتنے بیٹھا ہے جس مقام پہ بیٹھا ہے جس حالت کے اندر بیٹھا ہے فرمایا پکار امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ اللہ اور کتے میرا مالک کہہ رہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں کتے دور محل میں پایا نہیں میں تے تیرے بالکل شارک نالوں بھی زیادہ قریب وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں کتے دور محل میں پایا نہیں تے بوئے دربان بھی کوئی بٹھایا نہیں او بدبخت لوگ نے او جڑے آتے نے اللہ نو ملنا ہوئے پیے دی ضرورت پیندی ہے او جناب سیکٹری دی ضرورت پیندی ہے فلاں دی ضرورت پیندی ہے میرا مالک کہہ رہا کوئی ایسا کم فرمایا لیسا کمثلہ شیء اور
بدبخت اپنے عقیدے دی اصلاح کر لے اللہ دیاں مثالاں سیکٹریاں نال دینا ہے اللہ دیاں مثالاں سیڑیاں نال دینا ہے اللہ دیاں مثالاں جناب پیے نال دینا ہے اللہ دیاں مثالاں انہاں کمینے لوگاں نال دینا ہے اللہ فرماندے نے مینوں ملن واسطے کسے دربان دی لوڑ کسے دربان دی لوڑ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكَ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ فرمایا کتے دور محل میں پایا نہیں پورے کوئی دربان بٹھایا نہیں کہ اللہ دے جے مرضی ہوئے میرے کول آنے دی کیونکہ ہے مرضی دل کرتا جے اولی اولی بولتے ہیں کہ کوئی بولتا ہے کوئی اللہ کو ملن تے دل کرتا جے اللہ کہتے ہیں کل سنو فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم اللہ فرماندے نے مینوں ملنا دینا میرے ملن دی تہاڈا دل کردا ہے خواہش کردا ہے تہاڈی خواہش ہے کہ مینوں مل جاؤ لوگاں نے بڑے بڑے رستے اختیار کیتے کوئی جنگلاں دے اندر چلا گیا کوئی کھوہ دے اندر لتا لمکا کے ہو دیاں جلیاں پان لگ پیا کسے نے جناب ٹال پا لے کوئی ملنگ بن گیا اللہ فرماندے نے ایسا کرن دی لوڑ کوئی نہیں ایسا کرن دی فرمایا لوڑ کوئی نہیں اللہ نے ایک کوئی فارمولا دسیا ہے تسی سارے میرے محبوب دے تابعدار بن جاؤ کی کرو گل اتنے مکنی ہے جی میرے محبوب نے آخیا اوے رب نو منو جی رب کو منگنا اوے منو جی رب کو منگنا اسی طرح منگو اللہ طریقہ میرے محبوب دا اپنا لو تے میں رب اعلان کر رہا یحببکم اللہ اللہ فرماندے نے میں تانوں اپنا بنا لواں گا اپنا یار بنا لواں گا اپنا دوست بنا لواں گا اور جدوں میرے رب نے کہہ دتا میں اپنے بندے نال پیار کرنا اپنے بندے نال محبت کرنا پھر گل ہی بن جانی ہے پھر گل بن جانی ہے فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ جے مرضی ہوئے میرے کول آنے دی دکھے آگے اپنے سنانے دی اور دکھ یارا کدے سامنے رکھنے کدے سامنے وہ یار دے کے دکھ رکھ دائیں جناب سیلی دے کے جناب دکھ رکھ دیئے اللہ فرماندے نے دکھ لوگاں نہ سنایا کر لوگی دکھ پورے نہیں کر سکتے آتی راتی اٹھ پیا کر وضو کر لیا کر جناب میرے سامنے ہاتھ بن کے کھلو جایا کر میرے سامنے رکوع کریا کر میرے سامنے سجدے پہ جایا کر کہ میرے کو جو منگے گا میرے سامنے اپنے دکھ رکھے گا میں تیرے دکھ سنتا بھی جاواں گا تے انہاں دا عطا بھی کرتا جاواں گا میں تیرے دکھ پورے بھی کرتا جاواں گا جے مرضی ہوئے میرے کول آنے دی دکھ اپنے آگے سنانے دی کتی لوڑ نہیں چکی پانے دی کہو لا الہ الا اللہ اور تو کیویں آندا ہے اور ماں دے شکم دے اندر تینو
رزق دین والا کون؟ رزق دین والا کون؟ تینوں تے زندہ رکھن والا کون؟ اللہ دی ذات تے اج تو آنا رزق کو نہیں دیندا، رزق فلاں دیندا ہے۔ اللہ فرماندے نے وچ کیڑیاں وچ پتھراں کیڑیاں پالدا ہاں، او وچ پتھراں کیڑیاں پالدا ہاں، تے رزق میں آپ سنبھالتا ہاں، میں تے واقف سارے جہان دا ہاں، میں تے واقف سب دے حال دا ہاں، کہو لا الہ الا اللہ۔ لیکن میرے بندے گل ساری ہے میرے تو نا امید ہونا ہے، میرے تو نا امید نہیں ہونا ہے۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یارو بس گل ایویں اللہ فرماتے ہیں تو گناہاں دی دلدل دے اندر بھی پھنس چکے آئے، تیرا فرمایا ایویں گناہ نے کہ سارا گناہاں دے اندر دب چکے آئے، لیکن امید لے کے آ جا، امید لے کے آ جا، ایک باری میرے سامنے گڑ گڑ آ جا، اور سمندران دا اس آگ تے پانی پا دیتا جائے، وہ آگ نہیں بجھ سکتی۔ فرمایا اپنی آنکھ وچوں مکھی دے سر جنہ میرا خوف رکھ کے، میرا ڈر رکھ کے، تو میرے کو ڈر دیا ہویا اپنی آنکھ وچوں آنسو کٹ دے، میں رب تیرے سارے گناہاں نوں معاف کر دیواں گا۔ ایتھے ایک غلطی ہو جائے نا ساری زندگی لوگ نہیں چھڑ دے، ساری زندگی لوگ پوس دے رہندے نے، لیکن اللہ فرماندے نے دعائی آ سہی اپنے دل دے اندر میرا خوف رکھ کے آ جائے، میرا ڈر رکھ کے آ جائے، میں رب اعلان کر رہا ہوں میں تیرے نہ گناہاں نوں معاف کر دیاں گا، بلکہ فرمایا عزم بالجزم لے کے آ جائے، توبہ نصوحہ بن کے آ جائے، فرمایا توبہ نصوحہ کرے گا، میں رب اعلان کر رہا میں تیرے بڑے بڑے گناہوں، میں تیرے بڑے بڑے گناہوں نیکیاں دے اندر تبدیل کر دیاں گا، کیونکہ تو انہاں اپنے گناہوں تے شرمندہ ہو چکے آئے، انہاں گناہوں تے نادم ہو چکے آئے، انہاں گناہوں تے پریشان ہو چکے آئے، اور میں توجہ دلانا چاہنا جنہ لوگاں نے روزے رکھ کے جناب ڈرامے دیندے رہے، روزے رکھ کے اپنا روزہ نبھان واسطے جناب ٹی وی چلا لیا ہے، روزے رکھ کے جناب اپنا ٹائم پاس کر لیا ہے، انہوں نے اپنے روزے دے اندر کمیاں لے ہوندیاں نے، اے ویلا دے اے چند گھڑیاں رہ گئیاں نے، اس مالک کو معافیاں طلب کر لو، او دے سامنے آ جاؤ تے کہہ دے اللہ کمیاں ہو گئی آئے، آخر تیرا بندہ اللہ خواہ چنگا خواہ بندہ ہاں تے تیرا بندہ میرے اللہ کمیاں ہو گئیاں کوتاہیاں ہو گئیاں معاف کر دے، اور بنام دا بھی طریقہ ہوتا ہے بچہ نہ بچہ اپنے والدین کو جناب پیسے منگدا ہے، باپ نہیں دیندہ، اے جناب لیٹن لگ پیندا ہے، مٹی اڑان لگ پیندا ہے، چیزاں بنن لگ پیندا ہے، اینو پتہ میں اس طرح کراں گا تے ابو امی پیسے دے دین گے، یار تو کیسا بندہ ہے تو اپنے رب کو تینوں منگنا بھی نہیں ہوندا ہے، اس مالک دے ہاڑے پہ جا
اللہ کنوں دے نہیں میرا رب تے من جاندا ہے کہ بندے نہ رب نو منانا سوکھا ہے او تے آندا آ تے صحیح میرے سامنے گر گڑا تے صحیح میرے سامنے آ تے صحیح اے آ کے میرے کولو اپنے سوال رکھنا تے میں رب تینو عطا کر دیاں گا میں رب تینو خزانے عطا کر دیاں گا اللہ اللہ میرے معزز سامنے توبہ توبہ دے سامنے آ جائے اللہ شیطان جڑا نہ شیطان سب تو بڑی بات جڑی نہ شیطان انسان نو ورگلاندا ہے او چھڈ توبہ کر کے کی کرے گا جے تو سود دا کاروبار کرنا ہے تے چھڈنا پوے گا تے شراب دا کاروبار کرنا ہے تے چھڈنا پوے گا جے دودھ وچ پانی پانا ہے تے چھڈنا پوے گا تے پانی وچ دودھ پانا ہے تے پھر بھی چھڈنا پوے گا توبہ کر کے کی کرنا ہے بھوکا مر جائے گا پیاسا مر جائے گا اس مال کی وجہ تو تیری جگ تے عزت ہے اس مال کی وجہ تو رشتہ داراں وچ عزت ہے اس مال کی وجہ تو یاراں تے دوستاں دے وچ تیری عزت ہے نا نا توبہ نہ کر تیریاں خواہشاں مر جان گیاں تیریاں آرزوئاں مر جان گیاں شیطان سب تو بڑی انسان نو اے سوچ دلاندا ہے لیکن آپ دیکھ لینا میرے معزز سامعین میرے رب نے بھی یہ فارمولا عطا کر دیتا ہے اللہ فرماتے نے میرے بندے توبہ کرنا کہ میرے کو اس انداز نال توبہ کر اللہ فرماتے نے آؤ نہ ذرا غور کر دے جاؤ سیدنا نوح علیہ السلام نے یہ وظیفہ دسیا ہے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ نہ رہ دیا اب بڑا بھارا وظیفہ دسن لگا تو ذرا سبحان اللہ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ فرمایا اس مجمع دے اندر ایسے ایسے لوگ دکھی نے جڑے مال دی وجہ تو دکھی نے جڑے اولاد نہ ہون دی وجہ تو دکھی نے فرمایا جڑے رزق نہ ہون دی وجہ تو دکھی نے اللہ فرماتے نے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا فرمایا توبہ کرنا تیرا کام ہے استغفار کرنا تیرا کام ہے فرمایا میں رب تینوں سب کچھ عطا کر دیاں گا فرمایا استغفار تو کر پہلا نمبر فرمایا تینوں میں معاف کر دیاں گا فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا فرمایا آسمان تو پانی برسا کے میں تیرے واسطے رزق دا بندوبست کر دیاں گا قید سالیاں مکا دیاں گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ فرمایا میں مال دے نال تیری مدد کراں گا کون کہہ رہے ہیں کوٹے چھڑ کے ذرا کرو کون کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں فرمایا بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا فرمایا میں تینوں مال بھی دیاں گا تے بیٹے بھی دیاں گا کی دیاں گا مال بھی دیاں گا تے بیٹے بھی دیاں گا اور فرمایا پھر تینوں میں جنت بھی دیاں گا اللہ اللہ اس واسطے یارا آؤ نہ آؤ اللہ دے سامنے جھک جاؤ اے جڑی
جڑیاں چند گھڑیاں رہ گئیاں نے اودے سامنے گڑ گڑا جاؤ کتے ہاتھ چک کے گڑ گڑا جاؤ کتے سجدے جا کے گڑ گڑا جاؤ اللہ دے سامنے گڑ گڑا جاؤ اللہ جڑیاں کمیاں زندگی دے اندر ہو گئیاں نے اللہ معاف کر دے تے آئندہ کر دے آئندہ نہیں کر دے نالے اپنا احتساب کرو نا مغرب تک کلے بہ کے کہ یار مہینہ جا رہے ہیں نا مہینہ چلا گیا ان سانو اثرات دیتے نے کیا وہ ساڈے اندر اثرات باقی رہن گے کہ نہیں اس مہینے دی وجہ تو کیا اسی جھوٹ چھڈ دیتا ہے اس مہینے دی وجہ تو اسی چغلی دی وجہ چھڈ دیتی ہے اس مہینے دی وجہ تو کیا اس مہینے دے ساڈے اوپر اثرات ایسے پے نے اسی بغض چھڈ دیتا ہے کینہ چھڈ دیتا ہے اسی دشمنیاں چھڈ دتیاں نے اسی جناب اپنے بھراواں نوں معاف کر دیتا ہے یا نہیں کیتا ہے کبھی گلا بیٹھ کے غور کرنا اے مہینہ جڑا نا بھائی چارہ لے کے آیا اے مہینہ ہمدردی لے کے آیا اے مہینہ تیرے واسطے ایک سچا تے پکا مسلمان بنان واسطے آیا تیرے تے اسلامی اثرات چھڈن واسطے آیا کیا ہن تو روزہ رکھ کے قرآن دیا تلاوتاں کرتا رہے نمازاں پڑھتا رہے نفل پڑھتا رہے کیا ہون جناب والا شوال دا چاند چڑھ جانا ہے پھر نمازاں پڑھے گا کہ نہیں نفل نوافل پڑھے گا کہ نہیں قرآن دیا تلاوتاں کرے گا کہ نہیں کیا تیرے جسم دے اسلامی اثرات موجود ہون گے کہ نہیں اے غور تو کرنا ہے احتساب تو کرنا ہے اے ماحول میں رب نے تینوں عطا کیتا ہے اس واسطے یارو اے گھڑیاں جڑیاں چند رہ گئیاں نے اے تے کولو فائدہ اٹھا لو اے تے کولو فائدہ اٹھا کے اللہ دیاں رحمتاں اللہ دیاں برکتاں اللہ دے فضل سمیٹ لو اللہ کولو دعا ہے اللہ تینوں اور مینوں انہاں گھڑیاں تو فائدہ اٹھان دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین